أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما. أعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، اور جب عہد لیا اللہ نے نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، رسالت دوں، نبوت دوں. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اگر تمہارے پاس آ جائے وہ پیغمبر، وہ رسول جو تمہاری تصدیق کرے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پھر تم اس کے اوپر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو تمام انبیاء نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں. قَالَ فَاشْهَدُوا، تو اللہ نے فرمایا گواہ رہو تم، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں، میں ہوں. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، کبریائیاں اسی کے لائق ہیں، بزرگیاں اسی کے لائق. کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل پر، آپ کی صحابہ پر اور آپ کی امت پر. حضرات محترم، کیا وجہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی اور رسول نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نبی ہی نہیں، رسول ہی نہیں، بلکہ وہ ساتھ یہ بھی ہے کہ رسول ماننا ہے تو آخری ماننا ہے، نبی ماننا ہے تو آخری ماننا ہے. یہ شرط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ علیہ السلام نبوت کے دروازے کو بند کرنے والے ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی
کوئی رسول کوئی پیغمبر نہیں آئے گا قیامت تک، وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے پاس فرشتہ آ کر کے اللہ کی وحی نہیں لائے، اللہ نے یہ ختم کر دیا۔ اللہ کی طرف سے کسی انسان کے پاس فرشتہ وحی لے کر کے نہیں آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی ایسا انسان آنے والا نہیں ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی آئے۔ اسی کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند کرنے والے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی انسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، رسول مانا، پیغمبر مانا، لیکن آخری نہیں مانا، ان کے بعد وحی کا دروازہ کھلا چھوڑا، اتنا سا بھی عقیدہ رکھا، تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ مسلمان اور کافر کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، کوئی آدمی اللہ کی کتاب کے ایک نکتے کا، ایک زبر زیر کا انکار کر دے، وہ مسلمان نہیں ہوگا، کافر ہوگا۔ کافر اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی بات کا انکار کرنے والا ہے، وہ کافر ہے۔ اللہ کی بات کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جو فیصلہ کرے وہ برحق ہے، اسے ہم منعن مانیں گے، ذرہ برابر اس کے اندر نہ تبدیلی کر سکتے ہیں، نہ اس کی تعبیر کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کا معنی مفہوم یہ ہے، نہیں۔ جیسے اللہ نے فرما دیا ہے، ہاں اللہ اگر وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو خود فرما دے کہ اس کا معنی مفہوم یہ ہے تو وہ مانا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ وہی معنی جو اللہ نے سامنے رکھا ہے ہم اسی کو مانیں۔ اس کے اندر ذرہ سی تبدیلی وہ کفر ہے۔ ذرہ سی بات کا، اللہ کی کسی بات کا انکار کرنا بندہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ کافر اس کو نہیں کہتے جس کو میں کافر نہیں کہتا، کافر اس کو نہیں کہتے جس کو پاکستان کا قانون کافر نہیں کہتا، یہ ضروری نہیں ہے۔ کافر اس کو کہتے ہیں وہ ہاں مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہو، اس سے کوئی کام ایسا سرزد ہو جائے کہ جس کو اللہ نے قرآن مجید میں کفر کہا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ دین کے کسی کام کے اوپر، کسی بھی دین کے کسی مسئلے کے اوپر مذاق کرتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ کافر ہو گیا۔ اسے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے اور اسے مسلمان بننا چاہیے۔ تو بات ایک نکتے کا انکار نہیں کر سکتے، جائیں کہ ہم جو ہیں وہ پورے کے پورے قرآن کی اس نص صریح حکم اس کی تعبیر کرتے پھرتے، اس کا معنی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر کہ میں نے جہاں لوگوں سے جتنی روحیں تھیں جو پیدا ہونے والی تھیں ان سب کو اللہ نے وہاں پیدا کیا عالم ارواح کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اقرار کروایا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں۔ ساری روح نے کہا کہ ہاں آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو فرمایا پھر ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر میں تمہیں بھیجوں، میرا پیغمبر آئے تمہیں یاد دہانی کروانے کے لیے اور تم کہو کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتا ہمارا خالق کون ہے۔ دوسری میٹنگ جو اللہ نے کی وہ صرف ان لوگوں کے ساتھ تھی جن کو بھی اللہ نے پیغمبر بنانا تھا، نبی بنانا تھا۔ اللہ نے ان کو بلایا،
اللہ نے ان سے ایک عہد لیا جو اللہ نے اپنے قرآن میں ذکر کر دیا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، صرف انبیاء سے. اس میں کوئی اور انسان نہیں تھا، کوئی امتی نہیں تھا، سارے نبی موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد کیا لیا، فرمایا یہ بتاؤ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں رسالت عطا کر دوں، نبوت عطا کر دوں، تمہاری نبوت کا سکہ چل رہا ہو، دنیا تمہیں مان رہی ہو، تمہارے آگے پیچھے لوگ ہوں، تمہیں بڑے ماننے والے ہوں، تمہارا راج چل رہا ہو، ایسے میں اگر میرا ایک پیغمبر، میرا ایک نبی، میرا ایک رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ایسا پیغمبر جو تمہاری اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہو، تمہاری کتابوں میں اس کا نام ہو، تمہاری کتابوں میں اس کا ذکر ہو، تمہاری کتابیں اس کی تصدیق کرنے والی ہوں، تو وہ آ جائے تو پھر کیا تم اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے کہ نہیں؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کے ساتھ ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ عہد کیا دیا ہے اللہ نے، میرا ایک پیغمبر، میرا ایک رسول آ جائے گا، وہ تمہاری ہر بات کی تصدیق بھی کرے گا، تمہاری کتابوں کے اندر اس کا نام نامی بھی ہوگا، اس کی صفات بھی ہوگی، اس کا ذکر بھی ہوگا. وہ جب آ جائے تو بتاؤ تم کیا کرو گے؟ اس پر ایمان لاؤ گے کہ نہیں؟ اپنی نبوت بھی چھوڑ دو گے، اپنی کتاب بھی چھوڑ دو گے، اپنا رواج سنت بھی چھوڑ دو گے. اس وقت تم نے بس اسی کی سنت کو ماننا ہے، اسی پر ایمان لانا ہے، اسی پر یقین رکھنا ہے، اسی کو اپنا امام بنانا ہے، اسی کو مقتدا بنانا ہے، اسی کی مدد کرنی ہے. وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اسی کی مدد کرو گے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ أَقْرَرْتُمْ، بتاؤ تمہیں اس بات کا اقرار ہے کہ نہیں؟ یہ عہد کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ الفاظ میں اللہ نے کیسے چنے ہیں، کیا انداز اپنایا ہے؟ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، بتاؤ اقرار کرتے ہو کہ نہیں؟ اگر تم میرے اس نبی، میرے اس پیغمبر کی نبوت کا، مدد کا، ایمان کا اقرار کرتے ہو تو تمہیں نبوت ملے گی، نہیں تو آج ہی کینسل، میں نبوت ہی نہیں کسی کو دوں گا جب تک میرے اس پیغمبر پر ایمان نہیں لاؤ گے، اپنی نبوتوں کو چھوڑ دو گے، رسالت کو چھوڑ دو گے، اپنی شریعت کے چھوڑ دو گے، پہلے میری طرف سے آئی ہوئی ہو، اس وقت تم نے صرف میرے اس پیغمبر کی ماننی ہے بس، تب تو میں تمہیں نبی بناتا ہوں. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، بتاؤ تم اقرار کرتے ہو کہ نہیں؟ اور میرا یہ عہد، میرا یہ پیمان تم لیتے ہو کہ نہیں لیتے؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، یک زباں ہو کر تمام انبیاء نے، جہاں ابراہیم بھی تھے، اسماعیل بھی تھے، اسحاق بھی تھے، موسیٰ کلیم اللہ بھی تھے، عیسیٰ روح اللہ بھی تھے، اقرار کیا. اقرارنا، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں تیرا تو نبی آ جائے اپنی نبوت کو بھی چھوڑ دیں گے، تیرے نبی کی مانیں گے، تیرے نبی کی مدد کریں گے، تیرے نبی کی سنتوں کی مدد کریں گے. اللہ اکبر. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَشْهَدُوا، پھر گواہ بن جاؤ تم، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ خالق کائنات اپنے
میں اس نبی کے اس عہد کا گواہ ہوں۔ نبی پہلے موجود ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی محمد علیہ السلام آ جائیں، تب کسی کی نبوت نہیں چل سکتی۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی آئے تو اس کی نبوت چلنے لگ جائے؟ یہ کیسا بات عقیدہ ہے؟ جس رب نے اپنے نبیوں سے اقرار کروایا ہے تمہاری چل رہی ہو، میرا یہ نبی آ جائے، تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، رسالت کو چھوڑ دینا ہے، شریعت کو چھوڑ دینا ہے، میرے اس نبی کی ماننی ہے، وہاں کسی اور کا کیا چل سکتا ہے؟ اللہ نے نبیوں کو بھی تب بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین موقع رکھا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتریں گے تو کیا خیال ہے کہ وہ اپنی انجیل کو نافذ کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں تورات کا کتاب برکہ مل گیا، اٹھایا زمین پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جا رہے تھے، ابو بکر بھی ساتھ تھے، تو وہ پڑھنے لگے، یا رسول اللہ یہ دیکھیں کہ تورات کا برکہ ہے، اس تورات کے برکے کو پڑھنے لگے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوتا گیا، غصے سے لال سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے، عمر تیری ماں تجھے گم پائے دیکھتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ رہے ہیں تیرے اس کام کی وجہ سے، تورات کو پڑھنے کی وجہ سے۔ دیکھا چہرہ انور کی طرف، فوراً کہنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ میں اللہ کو اپنا رب مان کے راضی ہو گیا، میں اسلام کو اپنا دین مان کے راضی ہو گیا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر اور رسول مان کر کے راضی ہو گیا۔ یا رسول اللہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تو یہ کتاب پڑھ رہا ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس کتاب والا خود آ جائے، صاحب کتاب یعنی موسیٰ علیہ السلام خود تشریف لے آئے، وہ مجھے چھوڑ کر کے اپنی کتاب پڑھنے لگ جائے، اپنی شریعت نافذ کرنے لگ جائے، میری بات نہ مانے تو اللہ کی قسم وہ بھی نجات نہیں پائیں گے۔ تو ان کی کتاب پڑھ رہا ہے، خود موسیٰ کلیم اللہ آ جائے، مجھے چھوڑ کر کے وہ اپنی بات مانے، مجھے چھوڑ کر کے اپنی کتاب پڑھنے لگ جائیں تو بھی نجات نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک کوئی آدمی میرے پیغمبر کو ایسا نہیں مانے گا تب تک اس نے رسالت کا اقرار ہی نہیں کیا، وہ مسلمان بن نہیں سکتا۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ ہے کیا عقیدہ ختم نبوت؟ آخر وجہ کیا ہے کہ جو آدمی ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ما کان محمدا ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما۔ جہاں والو سن لو، میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا نام نامی سنے اور پھر مجھ پر درود نہ پڑے تو اللہ اس کو اپنی رحمت کے قریب نہ لے۔ اس لیے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی کسی طرح بھی کان میں پڑے فوراً کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پورے قرآن میں اللہ نے ایک ہی جگہ ذکر کیا اپنے نبی کا نام، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جہاں والو سن لو میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ان کا کوئی بیٹا زندہ نہیں، مردوں میں وہ کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور فرمایا وخاتم النبیین، اور میرے پیغمبر جہاں رسول ہے وہاں وہ خاتم النبیین بھی ہیں، وہ نبیوں کا دروازہ بند کرنے والے بھی ہیں، وہ آخری نبی بھی ہیں، وہ نبیوں کے دروازے پر مور لانے والے بھی ہیں، آج کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یہ مت کہنا کہ نہیں اللہ کو پتہ نہیں چلا، ابھی اور نبی آنے تھے، نہ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ کر کے بڑے علم والا، بڑے جاننے والا، بڑی سمجھ والا یہ کہہ رہا ہے کہ میرا پیغمبر خاتم النبیین بھی ہے، اختتام کرنے والے ہیں نبیوں کا، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور اللہ نے کہاں سے شروع کیا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد علیہ السلام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ جیسے دنیا کے اندر زندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، باپ نہیں کہلائے، ان کی نسل جیسے نہیں چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسے ہی آپ کے بعد کبھی کوئی نبی نہیں آ سکتا، کبھی کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ کیوں ضرورت پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی کہ یہ حسن، یہ حسین، یہ علی، یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں؟ ضرورت کیوں پڑی یہ کہنے کی؟ اسی لیے کہ وہ دور کے تھے، وہ نسل میں سے نہیں تھے، تب حضور نے انہیں فرمایا کہ نہیں یہ میرے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ فرما دیا مردوں میں جیسے کسی کے باپ نہیں ہے، ایسے میرے پیغمبر کے بعد کبھی کوئی نبی نہیں آ سکتا، کبھی کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، فرمایا لوگوں سنو، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی، انقطعت، نبوت رک چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، کوئی رسول بھی نہیں میرے بعد آنے والا، کوئی نبی بھی میرے بعد نہیں آنے والا۔ اگر اس میں ذرا سا بھی کسی کا عقیدہ ہو کہ نہیں ضرورت ہے کسی نہ کسی طریقے سے بزوری بروزی کوئی ذلی ماتحت نبی، کوئی مجتہد نبی آ سکتا ہے تو وہ بندہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ ذرا سا بھی عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اندر چھوڑے، کیوں؟ جب اللہ نے کہہ دیا ہے میری وحی کسی پر اس کے بعد نہیں آ سکتی، میرے نبی کے بعد، تو پھر یہ کتنا بڑا جھوٹ ہوگا کوئی آدمی کہے کہ نہیں میرا اللہ کے ساتھ رابطہ ہے اور اللہ مجھے اطلاع دے رہا ہے، اللہ مجھے وحی دے رہا ہے، وحی بھیج رہا ہے، میرے اوپر جبرائیل اتر رہی ہے اور مجھے اللہ نے یہ آج حکم دیا، آج یہ حکم دیا ہے، وہ اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ مانتا ہے۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا واضح، آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں جھوٹے نبی آئے گا،
فرمایا انہ سیکون فی امتی 30 کذاب کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا سنو میری امت کے لوگوں، میری امت کے اندر میرے بعد 30 کے قریب جھوٹے کذاب نبی آئیں گے، جھوٹے نبی آئیں گے، وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ کہیں گے ہم نبی ہیں، وہ کہیں گے ہمارے اوپر وحی اترتی ہے۔ فرمایا سارے کے سارے جھوٹے ہیں، یاد رکھنا انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا اختتام کرنے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا، اور یہ ایسا مسلم عقیدہ تھا صحابہ کرام کا بھی، اللہ کے رسول جو دے کر کے گئے ہیں صحابہ کرام کو ختم نبوت کا عقیدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو حنیفہ کے کچھ لوگ آئے مسلمان ہونے کے لیے، ایک گروپ آیا پورا، سارے کے سارے مسلمان ہوئے، ان کے اندر ایک جھوٹا نبی بعد میں جو آنا وہ بھی تھا، مسلمان ہو کر کے گیا، واپس گیا، کچھ عرصہ کے بعد اس نے کیا کیا، وہ کچھ شعبدہ باز تھا اور کچھ جادوگری بھی جانتا تھا، اس نے لوگوں کو اپنے شعبدے دکھا کے کہا کہ میں بھی نبی ہوں۔ بہت سارے لوگ اسے نبی ماننے لگے، جب کہ اس کی نبوت عام ہو گئی تو اس وقت اس نے ایک گروپ بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، چند آدمی، اور جا کے خط لکھا، اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں، آدھی دنیا آپ کی ہے آدھی دنیا میری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ علیہ السلام جلال پہ آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو کہہ دو اللہ کی قسم یہ ایک مسواک ہے، میں یہ لکڑی مسواک بھی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، وہ جو سفیر آئے ہوئے کہ تم بتاؤ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہا ہمارا عقیدہ وہی ہے جو وہ کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر سفیروں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، کیونکہ جو آدمی مسلمان ہونے کے بعد پلٹ جائے کافر کو نہیں مان سکتے، اس کا عقیدہ ہے، ہم نہیں مانتے جی آپ کو۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں کو پکڑا جاتا تو وہ کہتے تھے نہیں مانتے آپ کو، ہم تو آپ کو بہت برا جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، چھوڑ دیا۔ لیکن جو مسلمان بن جائے، مسلمان ہونے کے بعد منکر ہو، اس کی سزا قتل، کوئی اور نہیں، اس کی سزا قتل۔ یہ بھی نہیں ہے کہ معافی نہیں، میں معاف کروں، نہیں، اسلام میں معافی نہیں ہے۔ معافی اس کی یہی ہے اس کو قتل کیا جائے، جیسے کوئی کسی آدمی کو قتل کرتا ہے تو وہ مسلمان بھی ہو اور توبہ بھی کرے تو توبہ شرط ہے اس کے لیے، اس کو قتل کیا جائے گا، تب اس کا وہ گناہ معاف ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ جو مرتد ہوا ہے یہ توبہ بھی کرے اور اسے قتل بھی کیا جائے تب جا کر یہ جنت میں داخل ہوگا، صرف توبہ سے نہیں جائے گا۔ یہ مرتد ہوا ہے، مسلمان ہونے کے بعد اس نے کفر کیا، یہ صرف کافر نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہی ہوئے تھے کہ حضرت ابوبکر کے دور کے اندر اس شخص نے بربلا اعلان کر دیا کہ آپ کے بعد میں نبی ہوں، اور جناب اس کو ماننے والے دنیا اتنی ہو گئی کئی لاکھ کے قریب پہنچے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے مقابلے میں نکلے، بہت بڑی ایک جنگ ہوئی، پوری اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی تھی کسی جنگ کے اندر اتنے انسان قتل نہیں ہوئے تھے جتنے اس جنگ کے اندر قتل ہوئے۔ صرف 700 وہ صحابہ جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہوئے، 700 حافظ قرآن سے۔ اس جنگ کے بعد حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا کہ اس طرح اگر حفاظ جو ہیں وہ شہید ہوتے رہے
تو قرآن مجید کا ختم پڑ جائے گا، لہذا قرآن مجید کو لکھو۔ تو انہوں نے باقاعدہ لکھوانا شروع کر، صحابیوں کی ایک جماعت بنائی تھی، ایک کمیٹی بنائی تھی جو قرآن مجید کو لکھتی، پھر تحلیل کرتے تھے سب وہ حفاظ صحابہ جو تھے ان کے ساتھ، کوئی کسی قسم کی غلطی ذرہ برابر خبر زید کی نہ ہو۔ تو وہ جو صحابہ وہاں شہید ہوئے تھے وہ کس وجہ سے؟ ان کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں جو نبوت کا اعلان کرے، اس کے ساتھ جنگ کرو، اسے قتل کرو، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ اور پھر اسے اس قدر جنگ ہوئی، اتنی خطرناک جنگ ہوئی، ایک باغ کے اندر وہ چھپا، اور پھر وہاں مسلمان داخل ہوئے اور اس باغ کے اندر گمسان کی جنگ ہوئی۔ وہ صحابی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وحشی نام تھا ان کا، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، غلام تھے، جو اس کے سربراہ نے متبا نے کہا تھا کہ اگر تو حمزہ جس نے ہمارے چچا کو قتل کیا ہے اس کو اگر تو قتل کرے تو میں تمہیں آزاد کروں، تیری آزادی یہی ہے۔ تو اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پھینکتے تھے وہ بچی، تو وہ سیدھی جا کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگی۔ تو یہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو نبی علیہ السلام کو حضرت حمزہ سے بہت پیار تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے وحشی تیرا اسلام قبول ہے اور اسلام سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن تو ایک کام کرنا، کوشش کرنا میرے سامنے کبھی نہ بیٹھنا، تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھنا، کیونکہ جب تو سامنے آئے گا مجھے اپنا چچا یاد آ جائے گا۔ اس نے پھر قسم اٹھائی تھی وحشی نے کہ جیسے میں نے اسلام کا ایک چوٹی کا بندہ شہید کیا ہے، ایسے ہی یا اللہ مجھے تو توفیق دے میں کفر کا ایک چوٹی کا بندہ ماروں تاکہ میرا وہ گناہ ختم ہو جائے اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ جو ہے وہ اس کی طاق میں رہے اور یہ ڈھونڈتے رہے، اسی کو تلاش کرتے رہے، کرتے کرتے وہاں پہنچے اور انہوں نے بچی ماری، اس کے سیدھے سینے میں لگی، اسی وقت ہو گئی، اسے قتل کر دیا۔ اور پھر اس کی بیوی وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتی تھی، وہ بصرہ میں جا چھپی اور بعد میں وہیں وہ مری۔ اس طرح اس کا قلعہ کما ہو گیا۔ صحابہ کے دور میں پھر کسی کو جرأت نہ ہوئی یہ کام کرنے کا۔ اسود ان سے یہ بھی گزرا ہے، ان سے اس نے بھی کہا تھا کہ میں نبی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 نبی قیامت تک آئیں گے جھوٹے جو نبوت کا دعویٰ کریں، ان میں ایک مرزا قادیانی بھی ہے جس نے یہ کہا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، اس نے قرآن کے مقابلے میں وحی بنائی ہے، ایک قرآن بنایا ہے، ایک وحی اللہ کی جو ہے وہ بتائی ہے لوگوں کو۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس کا تفصیلی ذکر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رحمان و کریم ہمیں ذرہ برابر ایسے عقیدے سے محفوظ فرمائے جو ہمارا ایمان ضائع کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے رخصت ہو تو اللہ تعالی ہمارے ایمان کو قبول ہی نہ کرے، کیونکہ تیرے ایمان میں لوس پن ہے، میں نہیں قبول کرتا، اور اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ إن الله وملائكته
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين